بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام بنی نوع انسان کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بیش بہا نعمتیں اس کی ہمارے اوپر نچھاور ہیں۔ ہزارہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن بھر میں ہمارے اوپر احسانات ہیں، جن کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں میں نے تمہارے اوپر بخش دی ہیں، تم شمار کرنا چاہو نہ شمار کر سکو۔ وہ ہستی ایسی ہے جس نے صرف پیدا کرنے کے بعد گمراہ نہ چھوڑا، رشد و ہدایت، توحید اور اللہ کی وحدانیت کو سکھلانے کے لیے پیغمبر اکرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر بوقت ضرورت بھیجتا رہا۔ اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے گروہ، قبیلے، کنبے کے لیے انبیاء آئے۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جنہوں نے شریعت کا ہمارے اوپر اختتام کیا، نہ اس میں کمی نہ اس میں زیادتی۔ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جو دین کے اندر اضافی ہو سکے نہ گھٹائی جا سکے۔ اتنے پر شریعت قائم و دائم رہے، استقامت اسی پر برتنا ہے۔ اس شریعت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل فرما دیا۔ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اخیر میں جو جناب محمد الرسول اللہ آئے، آپ پر درود و سلام ہو، اللہم بارک علیہم وسلم۔ حاضرین گرامی، آج گفتگو ہوگی ہماری زندگی کے سلسلے میں۔ ہے زندگی کا نام مگر کیا ہے زندگی، ایک سلسلہ وار میرا درس چل رہا ہے ہر جمعات میں۔ آج کا آپ کے سامنے تیسرا میرا یہ درس رہے گا، جس کا عنوان رہے گا عالم برزخ کی زندگی کیا۔ ہم نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا ماں کے پیٹ کی زندگی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اندر بچے کو رکھتا ہے، اس کی زندگی وہاں کیسے گزرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندگی کا تذکرہ کرتا ہے، دنیا کی زندگی کا، یہاں کے آنے کے بعد اس کے مشاکل اور یہاں کی زندگی کے مصائب، یہاں کے زندگی کے معاملات، ہر چیز کو یہاں سے دیکھنے کے بعد اتنا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں پر اکتفا کر لے، آدمی کا مرحلہ یہی ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ کبھی اپنے ڈھانچے پر ہم غور کریں گے، تعجب ہوگا کہ نظام فطرت کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس انداز سے بنایا ہے۔ مختصر سے اس کھوپڑی کے اندر اتنے رگ، اتنے خون بہنے والے ایسے پائپ لائن اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیے، سوچ کے دماغ دم ہو جاتا ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو پر اگر ہم غور کرنے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اتنی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت جو ہمارے لیے کی گئی ہے، اس کی اندازے کے لیے ہمارے سوچ و بچار کے بہت پرے نظر آتی ہے۔ بہت مشکل ہے کوئی آدمی اس کو سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کس طرح پروان چڑھایا، بڑھایا، اس کے اندر قوت عطا کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس کے ذریعے سے اللہ اسے کیسے بڑھاتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ اپنے جسم، اپنی زندگی کے معاملات کو خالی دیکھنے سے پتہ چل جائے گا۔ ماں کے پیٹ کی زندگی سے لے کر کے دنیا کی زندگی سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اور دو زندگیاں باقی رکھی ہے، اور دو زندگیاں اس کے بعد بھی ہے۔ اتنا نہیں کہ مر گیا آدمی، دنیا سے چلا گیا، باب ختم، ایسا نہیں ہے، یا وہ معاملہ نہیں ہے جو بعض مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے انسان تو جسم چھوڑ دیتی ہے روح، اور وہ روح اڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ ایسے جسموں کے اندر جو دنیا کے اندر جانور کی شکل میں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، دوبارہ حیات لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا رد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو مرنے کے بعد انسان کی دو زندگیاں ابھی اور باقی رہتی ہیں۔ ایک زندگی ہوتی ہے عالم برزخ کی زندگی، جو اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ آخرت قائم نہ ہو جائے۔ یہ مرحلہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور فیصلہ ہونے والا وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخرت کا معاملہ جب تک طے نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آدمی کی جو زندگی رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قبر کا نام بھی عالم برزخ ہی ہے، کیونکہ وہاں بھی انسان رہتا ہے۔ اس کے بعد آخرت کا جو مرحلہ ہوگا، آخری مرحلہ، آخری پڑاؤ سے انسان کو گزرنا ہوگا، وہاں اس کی آخری زندگی ہوگی، لاسٹ اسٹیج جسے کہا جاتا ہے، یا تو جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا زندگی کا۔ اس کے بعد اس کی کوئی حیات نہیں ہے۔ یہ چار مراحل بڑے اہم ہیں جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔
ہماری اپنی فطرت کا معاملہ یہ ہے، ہم نے چھوٹی سی اپنی سوچ و بچار کے ساتھ اپنے حلقے سے جو اللہ تعالیٰ نے بخشے ہے دماغ، اس کے ذریعے سے اتنا تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، اور اس کی تبدیلیاں، اس کا وقت 9 مہینے اس کے اندر کا گزارنا، اس کو ہم نے جان لیا۔ لیکن آج بھی انسانی فطرت اس بات سے پرے ہے کہ مرنے کے بعد یہ دو زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ایک عالم برزخ کی زندگی اور ایک وہ زندگی جو آخرت کی ہے۔ یہ غیب سے تعلق رکھنے والی ہے، کسی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان دنیا کے اندر آئے، جتنا ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام پانے والا انسان ہو، یہ 2 زندگیوں کے بارے میں کچھ نہیں ویسا بتا سکتا ہے۔ بتائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی، جو یہ 2 زندگیوں کی حقیقت ہے اور یہ 2 زندگیاں کیا ہے۔ ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آدمی کا اپنے علم پر کتنا بھی آگے بڑھ جانا کیوں نہ ہو، جب تک وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو کھول کر دیکھ نہیں لیتا، اس کو پڑھ نہیں لیتا، اس کی زندگی کی اپنی حقانیت کو نہیں پا سکتا ہے۔ کسی بڑے سائنسدان کو اٹھا کے دیکھ لے، اپنی 2 زندگیوں کا ذکر تو وہ کرے گا، ماں کے پیٹ میں رہا ہے، دنیا کے اندر کتنا اس نے علم حاصل کیا، کتنی تگ و محنت کی، لیکن اس کے بعد کی 2 زندگیوں کا مرحلہ سوائے قرآن و حدیث کے اسے کہیں اور نظر نہیں ہے۔ ہماری اپنی زندگی کو اگر ہم صرف غور کرنے لگ جائیں، 4 مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، اس پر اگر فکر کرنے لگ جائیں، تعجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کتنا بہترین ہے۔ 4 مراحل سے گزارتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی کا پورا بلیک آؤٹ ہوتا ہے ہمارے سامنے معاملہ، پورا بلینک، پورا پیج صاف، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے آئے ہیں۔ ہماری زندگی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہمارے اندر شعور آتا ہے، وہ بھی مختصر سا مرحلہ۔ کوئی 60 سال جی لیا تو سمجھ لو اسے شعور آنے میں 6 سال لگے، 7 سال لگے، تو بمشکل اسے کتنا وقت مل گیا؟ 54 سال۔ اور اگر کوئی اس سے کم و بیش میں مرتا ہے تو بڑی مشکل سے زندگی گزارا، اور اس میں اتنے پریشان ہیں ہم اور آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو تو دیکھیں، 4 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ عالم ارواح، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، روحوں کو جہاں جمع کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو رکھتا ہے، یہ موت کی بعد کی زندگی شروع ہوئی، موت کے بعد کا معاملہ شروع۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید اور احادیث، ساتھ ہی لغات کی کچھ کتابوں کو ہم نے جب کھنگالا تو معنی ملا پردہ۔ معنی کیا ملا؟ پردہ کے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد انسان کی جو آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، ان دونوں زندگیوں کے درمیان ایک پردے کا نام ہے عالم برزخ۔ پردے سے تعبیر کیا گیا۔ انسان جب مر جاتا ہے، اصطلاح میں کہا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا حساب و کتاب لے کر کے نہیں بیٹھ جاتا ہے کہ آیا اس کا حساب و کتاب کر دیا جائے، اسے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور مؤخر کیسے؟ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کا معاملہ کر لیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی لمبی طویل حدیث بیان کی، اور انسان کے مرنے سے لے کر کے عالم برزخ پہنچنے تک کا پورا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا۔ امام مسلم کی روایت بڑی پیاری۔ آپ کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفنایا، اور وہاں کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے، اتنی لمبی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے حدیث بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آدمی جب مر جاتا ہے فوراً ملک الموت، جو روح نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے، جان نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے، موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے، اس کی فوراً روح کو جسم سے کھینچ لیتا ہے۔ اور اگر نیکوکار ہوتا ہے بندہ دنیا کے اندر، تو فرشتے تمام کے تمام اس کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے فوراً نازل ہوتے ہیں جو اس پاک روح کو لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بہترین خوشبودار ٹاٹ کا کپڑا لایا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کی روح کو ڈال کر کے فرشتے آسمان کی طرف لے چلتے ہیں، اور یہ معاملہ اتنا جلدی ہوتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اور آسمان کے پہلے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کون آیا؟ بہترین نام لیتے ہیں فرشتے اس کا، اس کے باپ کا بہترین نام لیتے ہیں، ولدیت بہترین بتلاتے ہیں، اور اس کے اچھے اوصاف دنیا کے اندر جو کیا تھا گناتے ہیں۔ بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اپنی زندگی کے اندر انسانیت و خیرخواہی و اخلاقیت کے ساتھ گزارنے والا بندہ تھا۔ بڑے پیارے اخلاق کے ساتھ، اچھے اوصاف کے ساتھ اس کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، پہلے آسمان پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، 7 آسمان تک اس
کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فیصلہ وہاں یہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہاں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی روح کو علیین میں داخل کر دو فرشتوں، اس لیے کہ ہمارا فیصلہ ہے جب تک آخرت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم علیین میں اس کو رکھیں۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کو لا کر کے علیین میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں کے فرشتے اسے دوبارہ موت کے بعد قبر سے اندر جب رکھا جاتا ہے دوبارہ وہاں لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اسے دفنا کر کے 40 قدم دور چلنے لگتے ہیں یا اس سے کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے وقت میں اس کی روح کو پہنچاتے ہیں، اور 40 قدم دور جو چلنے والے لوگ اس سے چلتے ہیں وہ ان کے قدموں کی آواز کو سنتی ہے میت، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے اور اس کی روح کو علیین کے اندر داخل فرما دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح، اس روح کا نام علیین کی کتاب میں درج کر دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر اس کی روح کو پہنچا کر کے راحت بخشتے ہیں۔ یہ اللہ کا دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے آگے منسلک کر کے فرمائی، کہا جو شخص بدبخت ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر گناہ پر گناہ کرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، اپنی انسانیت کو گنوا بیٹھا اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے وقت ملک الموت فرشتے کو بھیجتے ہیں، بڑی سختی سے فرشتے وہ ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر کہا جب موت ہو جاتی ہے، انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے گویا کانٹے کو، جو کانٹوں کا درخت ہوتا ہے، کانٹوں دار درخت کی ٹہنی کو روئی کے اندر جس طرح کھینچ کر نکالیں گے تو کتنی تکلیف سے اس کے اندر سے جو ہے یہ نکلے گی، آپ کے روئی نکلتی ہے، اتنی ہی تکلیف سے پھنس کر کے جو روئی نکلتی ہے ویسے ہی روح کا معاملہ بھی ہوتا ہے، مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے، بڑی تکلیف، بڑی جانکاری کا اس وقت عالم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے فوراً اس کو اٹھا کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں جو اس کے ساتھ میں بڑے بھیانک معاملات کرتے ہیں، بڑا گندا بدبودار ٹاٹ کا ایک کفن لایا جاتا ہے، کپڑا لایا جاتا ہے، اس میں ڈھانپ کر کے فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے آسمان کے دروازے پر یہ کون تھا، بڑا برا نام لیا جاتا ہے، اس کے والد کا بڑا برا نام، بری اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے کے لیے حکم آتا ہے جو آسمان کے پہلے دروازے پر ہوتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولا جائے، اسے اٹھا کر کے سجین میں داخل کر دو، گویا اسے لا کر کے سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے اور وہاں اس کا نام رجسٹر میں درج کر دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا بدبخت گنہگار نافرمان بندہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کی روح کو قبر کے اندر داخل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر کی چاپ کو بھی سنتا ہے اور جو لوگ وہاں سے گزرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوالات کا سلسلہ قبر کے اندر شروع ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے مرد چاہے گنہگار ہو چاہے نیکوکار ہو، دونوں سے سوال کیا جاتا ہے آپ کا رب کون ہے، ما دینک، آپ کا دین کیا، من نبیک، آپ کا نبی کون۔ نیکوکار انسان تو بڑے آسانی سے اس کے جواب دے دے گا، لیکن جو گنہگار ہوتا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی بیان کی ہے، اور اس میں عالم برزخ کا تذکرہ کیا، جہاں پر روحوں کو لے جایا جائے گا اور وہاں پر ان کے ناموں کو درج کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ دو دنیا ہیں، دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال برزخ کے سامنے ایسی ہے، گویا ماں کے پیٹ میں جو بچہ زندگی گزارتا ہے، جو جسم کے اندر ماں کا پیٹ ہوتا ہے، یہ دنیا برزخ کے سامنے اتنی ہی ہے، گویا برزخ اس عالم سے یعنی اس دنیا سے بڑی ہے۔
اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کو بنا رکھا ہے، اور وہاں روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نام رجسٹر کروا کے ان کی روحوں کو رکھا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے شہداء کی جو ہے روحوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ الگ الگ معاملات کرتے ہیں۔ معاملات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ بعض شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کے اندر رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں پھرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں کھانا پینا اس کو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ برزخ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس لیے ہے کہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برزخ کی زندگی کو رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برزخ کی زندگی بڑی برحق ہے، اور ہر ایک سے اس کو گزرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے نہ گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ برزخ کی زندگی کا معاملہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو عذاب بھی دیتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان قریب ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ دوہرا عذاب کیا ہوگا؟ آدمی دنیا کے اندر تو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو اس کو عذاب ملے گا وہ صرف جو ہے مسائل و مشکلات کی شکل میں جسمانی طور پر ہوگا، روح پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن جب آدمی مر جائے گا تو جسم تو نہ رہے گا، لیکن روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عذاب ہوگا۔ کیا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ دنیا کے اندر روح کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا ہے، صرف جسم پر آپ کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی، آپ کی روح پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی گزرے گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر تو رکھے گا، لیکن آپ کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عذاب دیے گا عالم برزخ میں۔ دوہرا عذاب اللہ کی جانب سے یہ ہوگا کہ آخرت میں ایک بڑے عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ مختصر سی یہ جو زندگی ہماری اور آپ کی مشکل سے جو 50 سال ہوتی ہے، کسی کی کم و بیش 70 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم جو زندگی ہم گزارتے ہیں، اس میں اپنے اعمال کی آج بڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔ انہی پر ہمارے اعمال پر ہی دار و مدار ہے۔ اللہ کا نظام بہت بڑا ہے جسے ہمارا آپ سمجھنے سے بہت پرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دنیا کے اندر ہمیں لاتا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں رکھی ہے اس کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر جو مختصر زندگی اختیارات طور پر اللہ نے ہمیں آج دے رکھی ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس میں اچھے اعمال کی ضرورت ہے، اس میں اچھے کام کی ضرورت ہے، اس میں بہترین طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ 3 مرحلے ہیں، ایسے مرحلے ہیں جو الگ الگ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جسمانی جو میں نے آپ کے سامنے کہا، دنیا کے اندر آپ کو عذاب، شکل یہ عذاب کی، لیکن روحانی عالم برزخ کی جو آخرت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں دونوں چیزیں ہوں گی۔ آپ کے جسم کو بھی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے گا۔ دلیل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ویل نامی ایک جہنم کے سلسلے میں پہاڑی ہے ایک، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر آدمی کو اس پہاڑی پر کھڑا کرے گا۔ وہ پورا پہاڑ دوزخ کا پہاڑ ہوگا جو کھولتا ہوا انگارہ ہوگا، وہاں سے دھکیل دیا جائے گا آدمی کو۔ تفصیل جاننا چاہتے ہو قرآن مجید کی تفسیر اٹھا کر پڑھے، ویل للمطففین، سورہ ہی ہے سورۃ المطففین سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مصلیوں کے لیے بھی کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے بارے میں بھی ویل نامی اس جہنم کا تذکرہ کیا۔ بڑی خطرناک جہنم جس کے بارے میں کہا ہے مفسرین اکرام نے، وہ جہنم ہے، وہ ایسا پہاڑ ہے، آدمی کو جب اس پر سے دھکیل دیا جاتا ہے وہ لڑکتا ہوا جب نیچے پہنچتا ہے اس کی ہڈی تک اللہ تعالیٰ باقی نہیں رہتا ہے، پوری ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، جسم دے گا، روح دے گا، اور اس پہاڑی پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ دہراتا رہے گا اس کے ساتھ۔ جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو پہنچاتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہترین پکڑ ہوگی اس وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے عالم برزخ کا معاملہ، یہ اس لیے رکھا ہے کہ وہاں ہماری روح کو تکلیف بھی ہوتی رہے، اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے اس کے اندر ہمیں کون سے ایسے اعمال کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آنے والی جو مرحلے ہیں ان کی زندگیوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنی اس دنیا کو سدھارنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی ایک دلیل بیان کی، ربنا امتنا سنتین وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، ہم نے 2 مرتبہ انسان کو موت دی ہے۔ موت اللہ تعالیٰ نے دی، پیدا کیا
تو پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے نکالا، ایک حیات بخشی، دوسری حیات یہ کہ یہاں موت دے دی، پھر اس موت کے بعد ایک اور موت ہوگی ہماری، وہ کہاں؟ وہ عالم برزخ میں موت ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں موت دے گا، تکلیف روح کو پہنچائی جائے گی، قبر کے اندر بھی جسم کا عذاب باقی رہے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ زندہ کرے گا، اور 2 مرتبہ موت بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگی۔ فاعترفنا بذنوبنا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے جو عذابات تمہارے لیے کیے گئے ہیں، تم اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے ان اعمال کا اعتراف کرو جو دنیا کے اندر تم کر کے آئے ہو۔ یہ اعتراف کے لیے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 زندگیوں کے ذریعے سے 2 مرتبہ موت دے کر اور 2 مرتبہ زندہ کر کر انہیں اعتراف کروانے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعتراف کے لیے 2 زندگیاں اور 2 موت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس عالم برزخ کا تذکرہ کیا، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ واللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اس کی نافرمانی تم کیسے کرتے ہو، واللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سرے سے کیسے نہیں مانتے ہو، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر موت دے گا، پھر پیدا کرے گا، پھر موت دے گا۔ 2 مرتبہ پیدا کیا، 2 مرتبہ مار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مرتبہ موت دے گا اور دونوں مرتبہ زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جو آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی بہترین دلیل ہے اللہ کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ 2 مرتبہ پیدا ہو رہے ہیں، 2 مرتبہ اللہ کی جانب سے موت مل رہی ہے، پھر اس کے بعد انکار کس بات کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو مرنا ہے، آپ کو بھی موت ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، دنیا کے اندر سے سب کو ختم ہونا ہے۔ انک میت وانہم میتون، آگے اللہ نے برزخ کی زندگی کا تذکرہ کیا، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ اللہ کہتا ہے اس کے بعد جو لوگ مرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوٹ دے دیتا ہے، یعنی برزخ کی زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے، اور وہاں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے بڑے دعوے بھی پیش کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر یہ تھے، ہم دنیا کے اندر وہ تھے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، ہم نے بڑے نیک اعمال کیے تھے۔ اللہ کہے گا تمہارے اعمال اپنی جگہ، کیا تم نے رب کے ساتھ شرک کیا، اپنے رب کے ساتھ انکار کا معاملہ کیا یا نہیں کیا، قرآن کی آیاتوں کو جھٹلایا نہیں، احادیث کا کتنا آپ نے عمل کر کے دکھلایا، اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کرے گا۔ دعویٰ کرنے والوں کے لیے وہ بہترین موقع ہوگا عالم برزخ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ موقع نصیب کرے گا ان کو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اللہ انہیں وہاں موت دے گا اور جب اٹھائے گا تو قیامت قائم ہو چکی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے عالم برزخ کے سلسلے میں، برحق ہے اس زندگی کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو اس زندگی سے گزرنا ہوگا۔ قرآن مجید کے ایک آیت وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، واللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قہر والا، واللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے ہر اپنے اس بندے کے اوپر جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر برتر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہی ہے تمہارے اوپر فرشتوں کو محافظت کے لیے رکھا ہے، وہ فرشتے تمہاری حفاظت رات و دن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، توفته، اس کو موت ہو جاتی ہے، تو اس کی موت کے وقت میں رسولنا وهم لا يفرطون، اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے خود اپنی طرف سے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فوراً وہ فرشتے اس روح کو جو جسم سے نکلتی ہے اچک لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ یہ کرتا ہے کہ انہیں علیین کے اندر یا سجین کے اندر، یہ 2 مقامات پر انہیں فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قانون اور نظام فطرت ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ میرے معزز حاضرین گرامی، یہ عالم برزخ کی زندگی
ہم اور آپ کو ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ آج ہم اور آپ نے اس چیز کو جانا ہے، اپنے ابھی اعمال کو درست کر لیں، اپنے معاملات کو ابھی صحیح کر لیں۔ اس زندگی کو جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، رب کی جانب سے ایک اختیاری زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دو چیزیں تمہارے لیے دے رکھی ہے، اللہ کا احسان مانو، اس کی عبادت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزار لو، شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ نافرمانی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور خلاف ہو جاؤ گے کتاب و سنت کے، تو ایسی صورت میں نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا اما کفورا، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نافرمان ہی بن کے چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد کے مراحل ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دنیایں بنا رکھی ہیں جس کا اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادوار ہمارے اور آپ کے لیے رکھے ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے مختصر سا موقع ہمیں نصیب کیا، بہترین زندگی جو دی ہے، اس میں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کی زندگیوں کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہیں ہم اور آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی فکر کریں۔ جتنی زندگی کے اندر ہم اور آپ مختصر سے یہ گزار رہے ہیں، کتنا ہی دولت کما لو، کتنا ہی اس کے اندر ہم جو چیز حاصل کرنا چاہو، رتبہ، شہرت، مال یا ہر چیز کے لیے پیچھے بھاگو، یہ سب کام آنے والے نہیں ہیں، قبر تک آپ کو ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد جب مٹی ڈال دی جائے گی، سب مٹی کے اوپر ہی رہ جائیں گے، قبر کے اوپر ہی رہ جائیں گے، وہاں سے شروع ہوں گے۔ تو ہمارے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے اعمال بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے معاملات کو تلاش و ڈھونڈو جہاں پر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اعمال کا موقع تمہیں دے سکے، اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے پلے کو بھاری کر لو، اور جو آنے والی زندگیاں ہیں ان زندگیوں کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اندراج علیین میں فرمائے، سجین سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ قبر کی سختی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جو قبر کے سلسلے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا موت کا وقت آیا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ ان کی موت کے وقت 70,000 فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا کی۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اتنی لمبی دعائیں کی ہو، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے اتنی دعائیں کی ہو، اتنی لمبی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آپ اس صحابی کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب ان کے جنازے کو اٹھایا تھا بڑا ہلکا نظر آ رہا تھا، تو آپ نے کہا ان کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے جنازے کے پیچھے 70,000 فرشتے چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ ان کے لیے اتنی لمبی لمبی دعائیں کیوں کریں؟ کہا جب قبر ان کو دبوچے گی تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ بھی آہ کرنے لگیں گے، یعنی قبر ایسے لوگوں کو بھی نہ چھوڑے گی جن کے ساتھ 70,000 فرشتے ہو، نبی کی دعا ان کے ساتھ میں ہو۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ قبر کسی کو بخشنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ سعد بن معاذ کو قبر جب دبوچے گی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخشے نہیں جا رہے، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہیں، اور ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اتنا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی دعا ساتھ میں ہے، رسول اللہ خود دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، اس کے بعد بھی قبر ان کو نہیں بخش رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا جب قبر کے اندر ڈالے جائیں گے؟ میرے حاضرین گرامی، اعمال ایسے کرو جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بخشے جاؤ۔ دعا کرو رات و دن، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ رسول اللہ نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے ہمارے آپ کو، ہر نماز میں پڑھنے کی دعا، کہ جب تم قبر کے اندر ڈالے جاؤ گے تو اس کے قبر کے عذاب سے دنیا کے اندر پناہ مانگا کرو ہر نماز کے اندر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ دعا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ قبر سے کسی کو بچنا نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی سے کسی کو بچنا نہیں ہے۔ کوئی ہم میں اور آپ میں چاہے کتنا بلند مقام پالے،
جب مرحلہ شروع ہوگا موت کے بعد کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ تو بعد میں رکھے گا، پہلے عذاب سے دوچار کرے گا، لہٰذا اپنے عملوں کو بہتر بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معاملہ قبر ہی سے عذابات کا شروع کر دے تو وہیں سے سختیاں ہماری جو ہے شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر ہمارا معاملہ نیکوکاروں میں لکھ دے، جنت الفردوس جیسی اعلیٰ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا اندراج فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین۔